زیادہ بہتر ہے کہ اس کا سارا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے, کوئی جگہ کھلی بھی نہ ہو. لیکن اگر اتنا چہرہ کھلا ہوا ہے, اتنے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور پاؤں کھلے ہوئے ہیں, تب بھی ان کی نماز درست, کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی اجنبی مرد وہاں ہے اور اس نے دیکھ لیا, تب بھی ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے مثلا حرمین میں خواتین نماز پڑھتی رہتی ہیں اور سارے اجنبی مرد لوگ دیکھتے رہتے ہیں, تو اجنبی مرد کے دیکھنے سے خواتین کی نماز نہیں ٹوٹتی. بعض دفعہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ صاحب خاتون کہتی ہے سب کے سامنے میں کیسے نماز پڑھوں گی, پارک میں گھومنے کے لیے جائیں گے, وہاں سب کچھ کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. تو جب آپ سب کچھ کر رہے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے وہاں؟ جب اجنبی مرد ہیں تو جب آپ گھومنے کے لیے گئے اس میں تو اجنبی مرد تھے, تو گھومنے کے لیے اجنبی مرد نہیں ہے, نماز کے لیے اجنبی مرد. تو یہ بھی شیطان کا جیب دھوکہ ہے. تو بہرحال خواتین نماز اب جب کھڑی ہو گئی تو دونوں خواتین کو چاہیے کہ دونوں پاؤں بالکل نزدیک رکھیں. آج کا جو فیشن ہے کہ بہت اوپر تک پاجامے ان کے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, یہ تو اولا ہونا ہی نہیں چاہیے. عجیب بات ہے, مرد جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے پہنچا رہے ہیں, عورتیں جو ہے وہ ٹخنوں کے اوپر کر کھینچ رہی ہیں. حکم یہ تھا عورتیں ٹخنوں سے نیچے لے جائیں اور مرد ٹخنوں سے اوپر لائیں, اس کا الٹا ہم کر رہے ہیں. خیر, تو ہم خواتین جب خواتین کریں گے تو کہ وہ بالکل ساڑی کے اندر یہاں تک ہاتھ اٹھائیں, بس ساڑی کے اندر یہاں تک ہاتھ اٹھائیں. اللہ, اب بالکل نظر سجدے پر, سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, یہ سارا پڑھ کر الحمد شریف سورت پڑھ کر پھر رکوع کرنا ہے. تو مردوں کو جیسے بہت اچھی طرح سے رکوع میں جھکنا ہوتا ہے, عورتیں نہیں, عورتیں کم سے کم رکیں گی. یعنی عورتوں کو اس طرح سے نہیں, یہ جو ہے یہ نمایاں ہو جائے گا اگر کوئی طرح سے جھک جائیں گی. اس کے مطلب یہ بس ان کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد پھر سمی اللہ لمن حمیدہ, ربنا لک الحمد. پھر خواتین جب سجدے میں جائیں گی تو جتنا ہو سکے سمٹ کر کے سجدہ کریں. یہ ہے اصل میں خواتین کے مردوں کی طرح سجدہ کر لیجیے. تو نمبر اس کی چھٹیاں لٹکیں گی, اس کا یہ بدن پورشن جو نمایاں ہو جائے. اس لیے خواتین کے لیے ہزار میں صحابہ کرام جو اپنی خواتین کو نماز سکھایا کرتے تھے, جو کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے اور اس میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں عورتوں کی نماز کا طریقہ, اس میں یہی سمٹ کر کے ان کا بدن کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خواتین کا جسم کا جتنا یہ کھل جائے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے پرکشش بنتا ہے. تو سمٹ کر کے جتنا رہیں گی اتنا. اس کے بعد پھر جب وہ سمٹ کر پورا کیا, جن خواتین کا بدن عام طور پر بہت بھاری ہوتا ہے وہ اگر سمٹ نہ سکے تو تھوڑا کھل سکتی ہیں. اس کے بعد پھر جب اتحیات میں بیٹھے گی خواتین تو یہ ہے خواتین کے, یعنی سجدے میں خواتین کا یہ پورشن زمین پر رہے گا اور اس کے بعد پھر یہ پورشن زمین پر رہے گا اور اس کے بعد پھر وہ اتحیات اسی طرح پڑھیں گے جس طرح سے مرد پڑھتے ہیں, اس میں کوئی نیا پن نہیں. ویسے یہ جو سوال ہے کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے یا نہیں, تو جواب ہے بہت ساری چیزوں میں فرق ہے اور بہت ساری چیزوں میں کوئی فرق نہیں. مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے, جواب ہے بہت ساری چیزوں میں فرق ہے, بہت ساری چیزوں میں کوئی فرق نہیں. مثلا عورتوں کی نماز کے لیے اذان شرط نہیں, تکبیر شرط نہیں, جماعت شرط نہیں, اونچی آواز میں قراءت شرط نہیں, مسجد میں آنا لازم نہیں. ٹھیک, عورتوں کے لیے جماعت کی شرکت واجب نہیں, جیسے مردوں کے لیے بڑی تاکید ہے. یہ تو سب عورتوں کی نماز الگ مسائل. مرد نماز پڑھیں گے تو آواز اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے, عورتیں اونچی آواز کے ساتھ پڑھ ہی نہیں سکتی, ان کے تو جہر ہے ہی نہیں نماز, تو جہر نہیں ہے. یہ تو فرق ہے. لیکن مردوں کی نماز میں بھی قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, اتحیات بھی ہے, یہ سب عورتوں کی نماز ہے.
मर्दों को अपनी नमाज में जो कुछ पढ़ना है वो सारा औरतों को भी पढ़ना है, बस सिर्फ एक्शन में थोड़ा सा फर्क है। नंबर एक, मर्द जो है वो जब हाथ उठाएंगे तो यहां तो उठाएंगे ऐसे, लेकिन औरतें जब ऐसे हाथ उठाएंगे तो उनकी छाती खुल जाएगी, इसलिए औरतों को कहा कि आप ऐसे हाथ उठाएं बस। लेकिन ये हाथ उठाएं देखिए कंधे के पास, अगर वो ऐसे हाथ उठाएंगे तो ये खुल जाएगा बस। इसके बाद जब ऐसे हाथ तो उनकी छातियां लड़की हुई, उनको कहा गया ऐसे सिमट कर। इसके बाद फिर दोनों पांव दूर रखेंगे तो अकड़ करके खड़ी होगी, जितनी तवाज़ो के साथ, जितनी अदब के साथ, जितनी आर्जी के साथ खड़ी होगी उतना ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद फिर नजर रखनी है सजदे की जगह पर, फिर रुकू में जितना कम से कम झुक सके मगर हाथ घुटनों तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद सजदे में उतरते हुए भी अपने बदन का कोई पोर्शन बिल्कुल खुल जाना नहीं चाहना चाहिए और सजदे में भी सिमट करके रहे। असल में कंसेप्शन जो है वो ये है कि औरत जितना सिमट कर नमाज पढ़ेगी उतना बेहतर, और मर्द जितना खुला करके नमाज पढ़ेगा उतना बेहतर। चला अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम सजदा फरमाते थे इस तरह से कि नीचे से बच्चा गुजर सकता है खुलकर, लेकिन खवातीन सिमट कर सजदा करें।